لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. خداوند عالم قرآن مجید میں فلسفہ روزہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اے صاحبان ایمان، کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ واجب کیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح سے تم سے پہلے والی جو امتیں تھیں ان پر بھی روزہ واجب تھا۔ کیوں روزہ واجب کیا گیا؟ مقصد روزہ کیا ہے؟ مقصد روزہ صرف ایک ہے، وہ لعلکم تتقون، تاکہ شاید تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس کا ایک مقصد ہو، کوشش کر رہا ہے لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا، کوئی فائدہ ہے اس کا؟ ہمارا روزہ اسی وقت کامیاب روزہ ہو سکتا ہے، روزے کو روزہ اسی وقت کہا جا سکتا ہے جب مقصد روزہ حاصل ہو جائے۔ مقصد روزہ کیا ہے؟ مقصد روزہ ہمیں متقی بنانا ہے۔ روزہ کسی ایونٹ کا نام نہیں ہے، کسی تہوار کا نام روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ ایک مقصد رکھتا ہے، اور وہ مقصد صرف اور صرف تقوی ہے۔ تقوی تک پہنچانے کے لیے خداوند عالم نے مختلف انتظام کیے ہیں اس ماہ رمضان میں۔ البتہ اس میں سے ایک چیز کو میں بیان کر رہا ہوں جسے کہتے ہیں روزہ۔ روزہ متقی بنانے کا ذریعہ، دوسرا ذریعہ ہے دعا۔ شاید بعد میں اس پر عرض کروں، دعائیں ہیں، ان کا بھی مقصد کیا ہے؟ متقی بنانا ہے۔ تیسری چیز ہے تلاوت قرآن، کیونکہ ماہ رمضان جو ہے یہ ربیع القرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بہار قرآن کا زمانہ ہے۔ تو تین چیزیں پروردگار نے ماہ رمضان میں فراہم کی۔ مقصد کیا ہے؟ متقی بنانا۔ جتنی بھی عبادتیں فرض کی گئی ہیں، ہر عبادت کا ایک ہی مقصد ہے۔ کوئی عبادت بھی رسم و رواج کے تحت انجام نہیں پاتی ہے کہ باپ دادا کرتے آئے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں، نہیں، سب کر رہے ہیں، باپ دادا سے ہوتا آیا ہے، نہیں، سب کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے۔ لہذا پوری توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ یہ مقصد حاصل ہو جائے۔ ایک روزہ وہ ہے کہ اگر وہ رکھ لیا آپ نے تو سزا نہیں ملے گی آپ کو، ختم ہو گئی بات، لیکن انعام بھی نہیں ملے گا۔ جو اس کا فائدہ ہے، جو اس کا اثر ہے، وہ آپ کو نہیں مل سکے گا۔ عرض کیا تھا کہ روزے کی تین قسمیں ہیں نا، ایک روزہ عام ہے، یہ روزہ عام فقط فریضے کی ادائیگی ہو گئی، ڈیوٹی پوری ہو گئی، لیکن مقصد حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد ہے روزہ خاص، اور پھر روزہ
خاص الخاص. روزہ عام اپنے کو کچھ گھنٹوں تک 17-18 گھنٹہ جو بھی ہے 16 گھنٹہ کچھ کھایا پیا نہیں روکے رہے ہو گیا. لیکن روزہ خاص الخاص عرض کیا تھا, روزہ خاص الخاص یہ ہے کہ صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ آنکھیں بھی روزہ ہوں, دہن بھی روزہ ہو, کان بھی روزہ ہو, ہاتھ بھی روزہ ہو, پیر بھی روزہ ہو. یعنی یہ سب کے سب سارے اعضاء و جوارح کو انسان گناہوں سے بچا لے. جو گناہ ہاتھ سے انجام پاتے ہیں وہ گناہ انجام نہ دے, جو گناہ زبان سے انجام پاتے ہیں انہیں انجام نہ دے, جو گناہ آنکھوں سے انجام پاتے ہیں انہیں انجام نہ دے, جو گناہ کان سے انجام پاتے ہیں انہیں انجام نہ دے. یہ ہے روزہ خاص الخاص, روزہ خاص. اور اس سے بڑا روزہ ہے خاص الخاص, یعنی انسان کے دل و دماغ میں بھی گناہ کی کوئی جگہ نہ ہو, سوچے بھی نہیں گناہ کے بارے میں. اس مرحلے کو پہنچ گیا ہے انسان. البتہ یہ سارے مراحل جو ہیں مشق چاہتے ہیں اکثر, یہ جو ان کے لیے ایک دن کے اندر وہاں تک انسان نہیں پہنچ جاتا ہے. مشق کرتے کرتے رفتہ رفتہ آہستہ 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 30 دن کے بعد جب پہلی شوال آتی ہے, پہلی شوال عید ان لوگوں کے لیے ہے جو ماہ رمضان میں متقی بننے میں کامیاب ہو گئے. نتیجے کا دن ہے عید. نتیجہ جب آتا ہے تو کون خوش ہوتے ہیں؟ یہ جو ہے مٹھائی کس کے یہاں بٹتی ہے؟ جو پاس ہو گئے ہیں نا. تو کسی فیل کو بھی آپ نے مٹھائی بانٹتے دیکھا ہے آج تک؟ ان کے یہاں بھی خوشی منائی جاتی ہے. اسی لیے مولا کائنات فرماتے ہیں العید لیس لمن لبس الجدید, العید لمن خاف الوعید. عید ان کے لیے نہیں ہے جو نیا کپڑا پہن لیتے ہیں, عید ان کی ہے جو قیامت سے ڈرتے ہیں. لمن خاف الوعید. واقعاً اگر ہمارے اندر گنتی تو ہم گن دیتے ہیں, اصول دین فوراً کہتے ہیں 5 اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, پانچویں قیامت. بچوں کو بھی یاد ہے, سب کو یاد ہے نا, دیکھا سب کو یاد ہے کہ 5 ہیں. پانچویں قیامت. قیامت ہے کیا چیز؟ واقعاً یقین ہے قیامت کا؟ خدا کی قسم اگر قیامت کا یقین ہو جائے تو معصوم بن جائیں. بہت سارے گناہ ہم لوگ نہیں کرتے, معصوم ہیں اس کے سلسلے میں. آج کیا ہے نہ کل کریں گے نہ پرسوں کریں گے. 50 منزلہ عمارت سے کودیں گے, کودنا حرام ہے کہ نہیں؟ خودکشی کرنا حرام ہے کہ نہیں ہے؟ 50 منزلہ عمارت سے آپ کودیں گے؟ یہ گناہ کبھی انجام دیتے ہیں؟ کبھی انجام کیوں؟ انجام کا یقین ہے. اچھا کوئی صاحب سے کہا جائے 10 لاکھ روپے آپ کو دیں گے, آپ کچھ جائیے, کودیں گے؟ اچھا 1 کروڑ دیتے ہیں, 10 کروڑ, کہتے لینے کے لیے باقی کون بچے گا؟ کبھی نہیں کودیں گے. یہ وہ گناہ ہے جس کے سلسلے میں ہم معصوم ہیں, انجام نہیں دیتے ہیں. نہ دیا ہے, نہ دے رہے ہیں, نہ دیں گے آئندہ. بالکل نہیں. کیوں؟ یقین ہے انجام کا. قیامت انجام ہی کا تو نام ہے نا قیامت. قیامت کیا ہے؟ اچھے کام کا انعام اور جو ہے برے کام کی سزا. 50 منزلہ عمارت سے اگر کود پڑے تو کیا ہوگا؟ یہ عارضی زندگی جسے ایک دن ختم ہونا ہی ہے, ختم ہو جائے گی. اس کے علاوہ اور کچھ ہے؟ لیکن اگر گناہ کو انجام دیا, غیبت کر لی خدا نخواستہ, کسی کا مال ہڑپ بیٹھے, کسی کو دھوکہ دے دیا کاروبار میں, کسی پہ تہمت لگا دی, اس کا جو گناہ ہے, اس کا جو اس گناہ کی جو سزا ہے, اگر اس پر یقین آ جائے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے, لو کنتم توقنون بخیر
آخرت و شرها کما توقنون بشر الدنیا بخیر الدنیا و شرہ لآثرتم طلب الآخرہ. اگر تمہیں آخرت کے نفع و نقصان کا ویسا ہی یقین ہو جائے جیسا یقین دنیا کے نفع و نقصان کا ہے، جتنا یقین تمہیں دنیا کے نفع و نقصان کا ہے، اگر اتنا ہی یقین تمہیں آخرت کے نفع و نقصان کا ہو جائے، 4 سال 6 سال 8 سال ہمارا نوجوان کالج میں محنت کرتا ہے، راتوں کو جاگتا ہے، ساری تفریحیں چھوڑ دیا، اچھا کھانا چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ کر کے ہاسٹل کا سڑا کھانا کھاتا ہے، کاہے کے لیے؟ اس کو اس بات کا یقین ہے کہ 6 سال کے بعد اچھی جاب ملے گی، ڈاکٹر بن جائیں گے، خوب کمائیں گے، انجینئر بن جائیں گے، خوب کمائیں گے، اچھی جاب مل جائے گی. اس یقین کی خاطر 4-6 سال کی محنتیں تکلیفیں برداشت کرتا ہے یا نہیں؟ اگر ہمیں یقین ہو جاتا کہ فلاں گناہ نہ کریں گے تو اربوں خربوں سال بلکہ ہمیشہ ہمیشہ نعمتوں میں غرق ہو جائیں گے، تو کیا ممکن تھا کہ انسان اس سے کنارہ کشی اختیار کرتا؟ ناممکن ہے. یقین حاصل ہو جائے، زبان سے ادا کر دینا اور ہے، لیکن دل کی گہرائیوں میں اگر کوئی بات اتر جائے، لَأَثَرْتُمْ طَلَبَ الْآخِرَةِ، اگر تم میں ویسے ہی یقین ہو جاتا تو تم ہمیشہ آخرت کو طلب کرتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو سارا مسئلہ یہ ہے، تقوی ہمارے اندر وہ صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، اور اس تقوی کا ذریعہ یہی عبادتیں ہیں. ذہن و خیال میں بھی اگر گناہ نہ آئے، کیا ذہن و خیال کو پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے؟ ہاں پاکیزہ بنایا جا سکتا ہے، محال نہیں ہے، مشکل ہے، البتہ آسان اتنا نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں کبھی نہیں آتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کبھی اس کے قریب رہے ہی نہیں، تو وہ چیزیں آئیں گی کہاں سے؟ روزے کے سلسلے میں ایک حدیث پیغمبر اسلام کی پیش کی تھی. اب ایک حدیث چھٹے امام کی کل بیان کر رہا تھا لیکن پوری نہیں ہو پائی تھی. امام فرماتے ہیں ان الصیام لیس من الطعام والشراب وحدہ، روزہ فقط اپنے کو کھانے پینے سے روکنے کا نام نہیں ہے جو عام طور سے ہمارے درمیان میں رائج ہے، بلکہ روزہ جو ہے وہ اس سے زیادہ عمومیت رکھتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ اذا صمتم فاحفظوا السنتکم، جب تم روزہ رکھتے ہو تو اپنی زبان کا بھی خیال رکھو، صرف پیٹ کو محروم مت رکھو کھانے سے، زبان کی بھی حفاظت کرو. اذا صمتم فاحفظوا السنتکم، دیکھو زبان سے جھوٹ نہ نکلنے پائے، زبان سے کسی کی غیبت نہ ہو سکے، زبان سے کسی پر تہمت نہ لگاؤ. دیکھیے یہ غیبت، یہ تہمت، یہ گناہ جو ہیں یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ان کی سنگینی کو اگر سمجھیں، ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ہیں نمازیں خوب پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، جم کے جماعت کے وقت سے آدھا گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں، اور جماعت ختم ہونے کے آدھا گھنٹے بعد تک بھی جو ہے تعقیبات لگی، بہت اچھی چیز ہے. ماہ محرم آتا ہے، خوب مجلسیں کرتے ہیں، خوب تبرک بانٹتے ہیں، چند چیزیں ہیں جن کو اچھی طرح انجام دیتے ہیں، لیکن اپنی زبان پہ انہیں قابو نہیں ہے، اپنے ہاتھ پہ انہیں قابو نہیں ہے. وہ سوچتے ہیں ہم نے اتنا کر لیا اب جنت ہماری پکی ہو گئی. حدیث سنا دوں آپ کو پیغمبر کی، ایسا ہمارا خواب ہے، سب خام خیالی ہے. نمازیں پڑھا ہے، روزے رکھے ہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے، حج بھی کر لیا ہے، مجلسوں میں خوب آنسو بہایا ہے، روئے بھی ہیں اور رلایا بھی ہے، ماتم کیا ہے، نوحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر کسی کی غیبت کی ہے، خدا نخواستہ کسی کو تکلیف پہنچائی ہے، خدا نخواستہ کسی کو اذیت دی ہے، کسی کو مار دیا ہے، کسی کا حق چھین لیا ہے، یہ وہ گناہ ہیں کہ یہ ساری نیکیوں کو پیغمبر فرماتے ہیں کہ یاتی من امتی یوم المحشر بصلاۃ وصیام
وزکات وحج. ہماری امت کے کچھ لوگ قیامت میں اس عالم میں آئیں گے کہ مقبول نمازیں پڑھ کے آئیں. فقط نماز نہیں پڑھ کے آئے ہیں. نماز پڑھ لینا اور ہے، اور نماز کا قبول ہو جانا اور ہے، روزے رکھ لینا اور ہے، روزے کا قبول ہو جانا اور ہے، حج کر لینا اور ہے، حج کا قبول ہو جانا اور ہے. حج کرنے والے بہت ہیں. اس دن عرض کیا تھا نا امام کا وہ قول، ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج. شور کرنے والے زیادہ ہیں، اصلی حاجی تو کم ہیں. کروڑوں میں شاید چند افراد کا حج قبول ہو جائے. یاتی من امتی یوم المحشر بصلاۃ و صیام و زکات و حج. قیامت کے دن میری امت میں سے کچھ ایسے لوگ لائے جائیں گے جنہوں نے مقبول نمازیں پڑھی ہوں گی، مقبول روزے رکھے ہوں گے، مقبول حج کیا ہوگا. ثواب کس نماز پر ملتا ہے؟ مقبول یا جو ہے مردود؟ مقبول نماز پہ ثواب ہے نا، مقبول روزے پہ ثواب ہے، مقبول حج پہ ثواب ہے. مقبول نمازیں پڑھی ہیں، مقبول روزے رکھے ہیں، مقبول حج بجا لائے ہیں. یہ تو ہو گیا عبادت میں، لیکن اخلاقیات کا عالم کیا ہے؟ آخر ایک عبادت ہے اور ایک اخلاقیات بھی تو ہے نا. اخلاقی اصول ہیں کہ ہمارے یہاں اخلاقی اصول کو اہمیت نہیں دی جاتی ہے، جبکہ ہمارا پیغمبر کاہے کے لیے آیا ہے؟ پیغمبر نے نہیں فرمایا ہے میں تم کو نماز پڑھوانے آیا ہوں. پیغمبر کی حدیث یہ نہیں ہے کہ میں تمہیں روزہ رکھوانے آیا ہوں، میں تمہیں حج کرانے آیا ہوں. یہ تو جزئی چیزیں ہیں. انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے ہمیں اخلاقی ویلیوز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. میرے آنے کا مقصد یہ ہے انسان بنو. انسان بنانے تمہیں آیا ہوں. جانور نماز گزار کس کام کا ہے؟ جانور حاجی کس کام کا ہے؟ جانور روزے دار کس کام کا ہے؟ اگر اخلاقی اقدار نہیں پائے جاتے ہیں تو وہ جو ہے مسلمان نہیں ہے. جئتو انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ نے مجھے بھیجا ہے اخلاقی اقدار، اخلاقی ویلیوز کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے افراد تقوی کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ تقوی کا معنی یہ ایک دن بھر مسجد میں بیٹھے رہو، تسبیح پڑھتے رہو، پھٹا پرانا کپڑا پہنو، روکھا سوکھا کھاؤ، بس ہو گیا تقوی. ان کو ڈانٹ دیا، ان کی عزت آبرو کو جو ہے نیلام کر دیا. مسجد میں کوئی بیچارہ جوان آ گیا صحیح طریقے سے، اس کو نماز نہیں آتی، وہ جھرتی اتار لیا، اس کی شرم نہیں آتی، اتنے بڑے ہو گئے ہو تمہیں نماز نہیں آتی ہے، 10 مجمع میں اس کی توہین کر دی. تقوی تھوڑی ہے یہ. تقوی اس کو نہیں کہا جاتا. یاتی من امتی یوم المحشر بصلاۃ و صیام و زکات و حج. اخلاقی اعتبار سے کیا ہے؟ قد حتک ھذا و شتم ھذا و اکل مال ھذا. نمازیں تو پڑھی تھی، مقبول نمازیں، روزے رکھے تھے، مقبول روزے، حج بجا لائے تھے، مقبول حج. لیکن اخلاقی اعتبار سے کبھی ان کو گالی دے دیا، کبھی ان کی عزت سے کھلواڑ کر بیٹھے، کبھی ان کو مار دیا، کبھی ان کا مال ہڑپ لیا. 1.5 گھنٹہ تک یہ جو ہے مصلی پر بیٹھ کے دکان پر آئے تو سارا نقلی مال اصلی بنا کے بیچنا شروع کر دیا. لگتا ہی نہیں ہے کہ دکان پہ یہ وہی آدمی ہے جو مسجد میں مصلی پہ تھا. فرق ہی نہیں محسوس ہوتا. ان کی غیبت کیا، ان کو تہمت لگایا ہے، ان کے ہاں یہ جو ہے لگائی بجھائی کر کے فیملی میں وہ جھگڑا کرایا کہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا خاندان ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا. میراث بٹنے لگی، طاقتور تھے، زیادہ ہوشیار تھے، اچھا مال سب خود لے لیا. ٹھیک ہے لے لیا. معاملہ اگر اسی دنیا تک ختم ہو جاتا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر اس دنیا کے بعد بھی تو ہے نا. ہم تو مسلمان ہیں، بڑی شان سے کہتے ہیں 5ویں قیامت. کوئی رسول دین فوراً 5ویں قیامت. کو 5ویں قیامت وہاں کیا ہونے والا ہے؟ قیامت یعنی دنیا میں جو کچھ کیا ہے اس کا حساب دینا ہے. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرہ برابر بھی اگر برائی کی ہے تو اس کی سزا تو ملے گی. حساب کا ہے. بارگاہ معبود میں کھڑے ہوئے، اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہے. بیچارہ ایک ہاپتا دبلا پتلا سا آدمی آیا. یا اللہ یہ روزہ نماز کی جو ہے پوری تمام گٹھری لیے ہیں کہ اب جنت میں جانا ہے نا.
جنت میں جانے کے لیے تیار بیٹھے، اڑنے کو تیار تھے، اسے پکڑ لیا کہ یا اللہ اس نے ہماری غیبت کی تھی، میں کمزور آدمی تھا، مجھے تھپڑ مارا تھا انہوں نے۔ دوسرا آیا یا اللہ انہوں نے میری توہین کی تھی۔ تیسرا آیا یا اللہ میرا مال چھین لیا۔ چاروں طرف سے لوگ چلے آ رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا؟ وہ جو آیا کہ اس نے میرا مال ہڑپ لیا تھا، 5 روپے کا مال 10 روپے میں ہم کو جو ہے بیچا تھا۔ ایک مولانا تاجروں کے درمیان، دکانداروں کے درمیان یہ جو ہے موعظہ کر رہے تھے مارکیٹ میں۔ موعظہ کرتے کرتے انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا نہ ہو کہ پردیسی مسافر تمہیں دھوکہ دے کے چلا جائے۔ لوگ ہنسنے لگے کہ مولانا وہ کیسے ہمیں دھوکہ دے گا، ہم اسے دھوکہ دیں گے نا، وہ تو اناڑی ہے، اجنبی، اسے تو مارکیٹ کا ریٹ معلوم ہی نہیں ہے، وہ کیا جانے یہاں کون سا مال کتنے کا ملتا ہے۔ ہم ہیں جو اسے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ 10 کا مال 100 میں بیچ دیا، اسے کیا پتا، وہ کیا جانے، تو دھوکہ ہم دیں گے، وہ تھوڑی ہمیں دھوکہ دے سکتا ہے۔ کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں اجنبی پردیسی مسافر دھوکہ دے کے چلا جائے گا۔ قبلہ آپ کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی ہے، ہم اسے دھوکہ دیں گے۔ کہ بھائی اگر معاملہ دنیا تک ختم ہو جاتا تو ہم سمجھتے کہ تم دھوکہ دو گے، لیکن معاملات اس کے آگے بھی تو ہے نا، اس کے بعد کیا انجام ہوگا، سنیے انجام کو، اس کے بعد سمجھ میں آئے گا دھوکہ ہم نے دیا ہے یا دھوکہ ہم نے کھایا ہے۔ اب پتہ چلے گا۔ یاتی من امتی یوم المحشر بصلاة وصیام وزکاة وحج وقد اکل مال هذا وشتم هذا وہتک هذا۔ قیامت میں نماز، روزہ، زیارتیں، سب کچھ حج لے کر کے آئے ہیں، پوری گٹری تیار، اڑنے کو تیار، جنت میں پہنچنے کے لیے۔ سامنے حوضے کو سر بہہ رہا ہے، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، دوڑ کے جانا چاہتے ہیں پانی پینے کے لیے، جنت میں اپنا محل دیکھنا چاہتے ہیں۔ رکو، قفوہم فإنہم مسئولون، رکو رکو، ابھی کہاں جا رہے ہو، ابھی تو ان سب لوگوں کا جواب دینا باقی ہے۔ یا اللہ اس نے مجھے 10 روپے کا مال 100 روپے میں بیچا تھا، چلو بھائی 90 روپے ان کے واپس کرو۔ کہاں سے لائیں، وہ روپے کہاں ہیں؟ وہ تو یہیں چھوٹ گئے، وہ تو یہیں چھوٹ گئے۔ ہوتا ہے نا جب جہاز میں بیٹھنے لگتے ہیں، وہاں لکھا رہتا ہے فلاں فلاں چیزیں لے جانا منع۔ تو قیامت کے جب جہاز میں بیٹھے ہیں، جا رہے ہیں آخرت میں، ڈالر لے جانا، سونا چاندی، روپیہ دھن دولت سب یہاں رہ گیا نا، 90 روپے نکالو۔ کہ اب 90 روپے تو نہیں ہیں، پھر کیا کریں؟ یہ جو ہے بینک کرپسی فائل کر دیں، یہ جو ہے ہی نہیں ہمارے پاس، دیوالیہ بینک کرپٹ۔ وہاں کوئی بینک کرپٹ نہیں ہوگا، یہ یہاں پہ چلتا ہے نا، یورپ امریکہ وغیرہ میں خاص طور سے پورا پیشہ ہی ہے، بینک کرپسی کا پورا ایک پیشہ ہے۔ کروڑوں کا قرضہ لے لیا، اس کے بعد سب کچھ گول مال، بڑا سا گھر بنا لیا، سب کچھ چھن جائے گا، وہ گھر نہیں چھنتا ہے وہاں پر، اس گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ چلو صاحب بینک کرپسی فائل کر دیا، کمپنی بند، دوسرے نام سے ایک نئی کمپنی شروع کر دیا۔ دھوکے باز فقط یہاں نہیں ہوتے ہیں، ایک سے ایک دھوکے باز وہاں بھی ہیں۔ بینک کرپسی قیامت میں نہیں ہے۔ کہ پھر کیا ہوگا؟ کہ پیسے تو نہیں رہ گئے، 10 روپے کا مال 100 روپے میں بیچا تھا، 90 روپے دینے کو نہیں ہے۔ حج کرنے گئے تھے نا اسی سال، حج کا ثواب ان کو دو۔ حج کتنے میں ہوتا ہے؟ 4 لاکھ، 4.5 لاکھ، اب تو کافی مہنگا حج ہو گیا ہے نا۔ 4-4.5 لاکھ کا حج، محنت الگ، زحمت الگ، ثواب ان کو دو۔ کس کے بدلے میں؟ 90 روپے کے بدلے میں۔ تو دھوکہ کھایا یا یہ دھوکہ دیا؟ کیا ہوا؟ دھوکہ کھایا یا دھوکہ دیا؟ ہم نے دھوکہ کھایا نا۔ جو مال ہم نے 4-4.5 لاکھ میں خریدا تھا، 90 روپے کے بدلے میں دینا پڑ گیا۔ چلو حج ان کو دے دیا، اب وہ دوسرے صاحب آئے، انہوں نے ہماری غیبت کی تھی، اب کیا کریں گے اس کے بدلے میں؟ دو اس کا حل نکالو، حل کیا ہے؟ کہا چلو وہ جو محرم میں جو ہے مجلسیں کرتے تھے اس کا ثواب ان کو دو۔ جتنا رویا تھا، جتنے آنسو رکھے تھے، بڑا اعتماد تھا نا کہ ان آنسوؤں کے سہارے جنت میں جائیں گے، وہ تو یہ لے گئے۔ تیسرے صاحب آئے، انہوں نے ہماری توہین کیا تھا، ہم مجلس میں آئے تھے، امام حسین کے مجلس میں یا مسجد میں آئے تھے، افطار کا موقع تھا، انہوں نے میری توہین کی تھی، اہانت کی تھی۔ مومن کی اہانت کا بہت بڑا گناہ ہے۔
من احان لی ولیا فقد بارزنی، حدیث قدسی ہے، جو میرے بندے مومن کی توہین کرتا ہے وہ مجھ سے اعلان جنگ کرتا ہے۔ ہاں، ترم خاں بننے کی کوشش نہ کیجیے، کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے، ان کو ذلیل کر دیا، ان کی عزت اتار لیا، اور ارے میرے سامنے کوئی ٹک سکتا ہے بھلا؟ اچھا، قیامت میں پوچھیں گے آپ کے سامنے کون کون ٹک سکتا ہے۔ چلیے صاحب، مجلس کا ثواب ان کو چلا گیا، روزے کا ثواب انہیں چلا گیا، حج کا ثواب انہیں چلا گیا۔ اچھا، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ بس کچھ ہی لوگوں کو یہ جو ہے گالیاں اولیاں دی ہیں، کچھ ہی لوگوں کی عزت سے کھلواڑ کیا ہے، کچھ ہی لوگوں کا مال کھایا ہے، لیکن بعض وہ ہوتے ہیں کہ پوری زندگی اسی میں گزر گئی، بھیڑ لگی ہوئی ہے، بھیڑ لگی ہوئی ہے شکایت کرنے والوں کی۔ کوئی کہتا ہے میرا مال کھایا، کوئی کہتا ہے میری عزت آبرو سے کھلواڑ کیا، کوئی کہتا ہے میری غیبت کیا، کوئی کہتا ہے مجھ پہ تہمت لگایا، شکایتیں، سارا ثواب چلا گیا، کچھ نہیں بچا، سارا ثواب رخصت چلا گیا۔ شکایت کرنے والے باقی کھڑے، اب کیا ہے؟ اب تو بینکرپسی فائل ہو جائے گی، اب یہ اعلان ہو جائے گا صاحب ان کے پاس کچھ نہیں، المفلس فی امان اللہ، کچھ نہیں بچا۔ نہیں، ابھی ہے، حل موجود ہے۔ اب حل کیا ہے؟ جس کی غیبت کی تھی اس کا گناہ ان کے کھاتے میں، ثواب تو ختم ہو گیا نا، ثواب ختم ہو گیا، اب ثواب دینے کو آپ کے پاس کچھ نہیں بچا۔ اب کیا ہوگا؟ جن کی غیبت کی تھی، بہت آپ کو یہ جو ہے مزہ آ رہا تھا نا ان کی غیبت کر کے، ان کا گناہ آپ کے کھاتے میں، ان پہ تہمت لگائی تھی، ان کا گناہ آپ کے کھاتے میں، اتنے سارے لوگوں کا گناہ ہمارے کھاتے میں آ گیا۔ یاتی من امتی یوم المحشر بصلاۃ وصیام وزکاۃ وحج قد ہتک ھذا وشتم ھذا واکل مال ھذا۔ پھر انجام وہاں پہ کیا ہوگا؟ یؤخذ من حسناتہ وأعطی، ان کی نیکیاں لے کر کے ان کو دے دیا جائے گا، اور اگر وَإِن فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَن يُقْضَ مَا عَلَيْهِ، اور اگر سارے حساب کتاب سے پہلے ہی ان کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو پھر أُخِذَ مِن سَيِّئَاتِهِ وَطُرِحَتْ عَلَيْهِ، اب ان کے گناہ ان کے کھاتے میں لکھے جائیں گے۔ اگر قیامت کے اوپر انسان کو یقین آ جائے کیا ہونے والا ہے وہاں پر، امام فرماتے ہیں اگر تم روزہ رکھ رہے ہو تو روزہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ تم اپنا پیٹ جو ہے اس کے اوپر جفا کرو، اسے کھانا نہ دو، صرف پانی نہ پیو، نہیں، کھانا بھی نہیں کھانا ہے، پانی نہیں پینا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کا خیال۔ چھوٹی سی زبان بہت سارے گناہوں کا سرچشمہ ہے، جانے کتنی لڑائیاں، کتنی جنگیں، کتنے خاندان تباہ ہو گئے اسی ایک چھوٹی سی زبان کی بنا پر۔ زبان چھوٹی سی ہے مگر بڑے بڑے گناہوں کا سرچشمہ، یا یہ جنگوں کا آرڈر کس نے دیا؟ اسی جو ہے وہ یہ جو ہے زبان نے دیا نا۔ عمر سعد نے امام حسین پر حملے کا حکم کس سے ذریعے سے؟ اسی زبان کے ذریعے سے دیا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے امام اس کا تذکرہ کرتے ہیں، فَاحْفَظُوا أَلْسِنَتَكُمْ، اپنی زبان کا خیال رکھو، اس کو لگام لگاؤ، یہ زبان تباہ کر دے گی انسان کو۔ اسی زبان سے انسان نیکیاں کما سکتا ہے، ذکر خدا اسی زبان سے ہوتا ہے، تسبیح اسی زبان سے پڑھتے ہیں، کار خیر اسی زبان سے انجام دے سکتے ہیں، لوگوں کی اچھی جو ہے سفارشیں اسی زبان سے کر سکتے ہیں، لوگوں کو تعلیم اسی زبان سے دے سکتے ہیں۔ زبان سرچشمہ خیر بھی ہے، سرچشمہ شر بھی ہے، ہمارے اوپر ہے کہ زبان کا استعمال کہاں کریں۔ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اگر تم روزہ ہو تو اپنی نگاہوں کو کنٹرول رکھو، جن چہروں پر نگاہ کرنا حرام ہے کبھی بھی ان پر، ان کی ذمہ داری ہے اپنے چہرے کو چھپانا، حجاب کرنا، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنا۔ آپ کی صرف ذمہ داری عورتوں کی نہیں کہ وہ حجاب کریں، مردوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ اگر انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو کیا ہم ان کی خاطر جہنم میں جائیں گے؟ وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَلَا تَنَازَعُوا، روزہ رکھ کر کے لڑائی جھگڑا مت کرو۔ ہمارے ہاں روزہ جو ہے وہ غصے کا لائسنس ہے نا؟ روزہ عام دنوں میں غصہ نہیں کرتے ہیں، بگڑے ان کو ڈانٹ رہے ہیں، کیا ہے، لوگ بھی اچھا بیچارہ روزے سے ہے، الٹا معاملہ ہو گیا۔
روزہ رکھا گیا تھا اپنے جذبات پر قابو پانے کے لیے، لگام لگانے کے لیے روزہ ہے، بے لگام ہونے کے لیے روزہ تھوڑی ہے۔ روزے کا مقصد یہ تھا کہ آپ جذبات کو قابو پائیں۔ لا تنازعوا، روزہ اگر ہے تو روزے داروں کو جھگڑا، روزہ رکھ کر کسی کو جھگڑا، کسی عام دنوں اگر کرتے بھی تھے تو روزہ رکھ کے تو بالکل نہیں۔ ولا تحاسدوا، روزے کی حالت میں ایک دوسرے سے حسد مت کرو، ایک دوسرے سے حسد مت کرو۔ سمع رسول اللہ امرأۃ تسب جاریۃ لہا، امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی کنیز کو گالی دے رہی ہے۔ یہ جو ہے نوکرانی، کام والی، البتہ کون سے نوکرانی؟ اس کو کنیز کہا جاتا تھا۔ اپنی کام والی کو، اپنی نوکرانی کو، اپنے چپراسی کو، آفس میں چپراسی ہوتے ہیں، بہرحال اپنی کنیز کو وہ گالی دے رہی ہے۔ وَهِيَ صَائِمَةٌ، یہ خاتون جو اپنی کنیز کو گالی دے رہی تھی یہ روزہ رکھے ہوئی تھی، روزے دار تھی۔ وَهِيَ صَائِمَةٌ فَدَعَا رسول اللہ بِطَعَامٍ فَقَالَ لَهَا كُلِي، رسول خدا نے کھانا منگوایا، ماہ رمضان کا زمانہ ہے، کھانا منگوایا۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں لوگوں کو عملی سبق دینا ہوتا ہے نا، عملی درس دینا ہوتا ہے۔ فدعا رسول اللہ بطعام، رسول خدا نے کھانا منگایا اور اس کو دیا۔ فقال لها کلی، محترمہ نوش فرمائیے، کھانا کھائیے۔ قالت انی صائمہ، یا رسول اللہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ رمضان ہے، مسلمان ہوں، مومنہ ہوں، میں روزے سے ہوں، میں کھانا کیسے کھا سکتی ہوں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنتے ہی کہا فقالا کیف تکونی صائمۃ وقد سببت جاریتک، یہ کیسا روزہ ہے، کاہے کا روزہ ہے، کہاں کا روزہ ہے؟ کہتی ہو میں روزے سے ہوں اور اپنی کنیز کو گالی دے رہی ہو۔ اگر تم روزے سے ہوتی تو کبھی بھی اپنی کنیز کو گالی نہ دیتی۔ غصہ آ گیا تھا، غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے تو روزہ ہے، جذبات پر لگام لگانے کے لیے روزہ ہے۔ روزہ اگر ہم نے رکھا ہے اس کے بعد گالم گلوچ چل رہی ہے تو یہ روزہ عام تو ہے لیکن یہ روزہ خاص نہیں، یہ وہ روزہ نہیں ہے جو ہمیں متقی بنا سکتا ہے۔ یہ وہ روزہ ہے، اس کو روزہ مت کہیں، اس کو فاقہ کہیں، فاقہ کر لیا ہے آپ نے۔ وہ روزہ جو ہمیں اپنے مقصد سے ہمکنار کر سکتا ہے، ہمیں متقی اور پرہیزگار بنا سکتا ہے، وہ روزہ ہے جو ہمیں جذبات پر قابو پانا سکھا دے۔ زبان، پیغمبر نے فرمایا کیسے ان الصوم، پھر پیغمبر نے فرمایا ان الصوم لیس من الطعام والشراب فقط، اگر تم نے روزہ یہ سمجھ رکھا کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ افسوس کہ آج مسلمانوں نے روزے کا یہی تعارف کرایا ہے۔ ہندوؤں سے پوچھے کہ روزہ کیا ہوتا ہے، کیا جواب دیں گے؟ ہاں روزہ وہ ہے جب مسلمان اپواس کرتے ہیں، کھانا پینا، اس کے علاوہ اور کچھ روزے کا تعارف ہوتا ہے؟ اے کاش روزے کا تعارف یہ ہوتا، روزہ وہ ہے جب مسلمان جھوٹ بولنا چھوڑ دیتا ہے، روزہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان غیبت کرنا چھوڑ دیتا ہے، روزہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان تہمت لگانا چھوڑ دیتا ہے، روزہ وہ زمانہ ہے جب مسلمان چیٹ کرنا چھوڑ دیتا ہے، دھوکہ دینا چھوڑ دیتا ہے، فریب دینا چھوڑ دیتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم و زیادتی کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اے کاش روزے کا تعارف یہ کرائے، جو کہ یہی ہے روزہ۔ اصل روزہ اسی روزے کا نام ہے۔ تو روزے کا مقصد کیا تھا؟ روزے کا مقصد ہے تقوی حاصل کرنا۔ تقوی کا مقصد کیا ہوا؟ اپنی پسند اور ناپسند پر خدا کی پسند اور ناپسند کو مقدم کر دینا، یعنی اپنے جذبات پر قابو پا لینا۔ کیوں گناہ کرتے ہیں؟ گناہ کے دو اہم سبب تھے، شکم اور شہوت، دونوں کے اوپر ہمیں قابو پا گیا۔ بعض دفعہ گناہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں علم نہیں ہے، احساس نہیں ہے۔ میں نے حدیث اس سے پہلے آپ کی خدمت میں پیش کی تھی حضرت کی کہ وہ انسان جس کا پڑوسی جو ہے بھوکا ہے، من باتا شبعانا وجارہ جاع فلیس بمسلم، اگر کسی انسان کا پڑوسی بھوکا ہے، وہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے نا۔
یہ بہت بڑا گناہ ہے. بہت سارے لوگ اس گناہ کو انجام دیتے. کیوں انجام دیتے ہیں؟ انہیں پتہ ہی نہیں بھوک کیا ہوتی ہے. بھئی جب پڑوسی بھوکا ہوگا تبھی نا. ہمیں کیا کیسے پتہ چلے یہ بھوکا اور بھوک ہوتی کیا چیز ہے؟ بہت سارے لوگ اتنے مالدار ہیں کہ انہیں بھوک کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. وہ آج تک بھوکے ہوئے ہی نہیں. وہ کھانا بھوک ختم کرنے کے لیے نہیں کھاتے ہیں، تفنناً کھاتے ہیں کھانا. اس لیے کہ میز کے اوپر طرح طرح کے پھل سجے ہوئے ہیں، ڈرائی فروٹ ہے اور پتہ نہیں کون سا فروٹ ہے، ادھر سے آیا ایک مٹھی مارا، ادھر سے آیا ایک مٹھی مارا، کبھی یہ کھا لیا، کبھی کیلا کھایا، کبھی سیب کھایا، کبھی انار کھایا، کبھی چاکلیٹ کھایا، کبھی بسکٹ کھایا، مختلف چیزیں، کبھی حلوہ کھایا. سجا ہوا تو بھوک کہاں لگتی ہے ان کو؟ انہیں پتہ ہی نہیں کہ بھوک ہے کیا چیز. جب ایک غریب ان کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے میرے بچے 2 دن سے بھوکے ہیں، مجھ پر رحم کرو، کہتا ہے بھوک کیا ہوتی ہے؟ بھوک کسے کہتے ہیں؟ خداوند عالم نے روزے کو فرض کیا تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ بھوک کسے کہتے ہیں. کل جب اس کے دروازے پر کوئی غریب، کوئی نادار، کوئی بھوکا، افلاس کا مارا اس کے دروازے پر کوئی آئے تو اس کو پتہ چل سکے کہ کس تکلیف میں مبتلا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے. ایک فلسفہ روزے کا یہ فلسفہ، ایک وہ فلسفہ تھا اپنے جذبات پر قابو پا جانا، اور ایک فلسفہ کیا ہے؟ دوسروں کی تکلیف کا احساس پیدا ہو جائے انسان کو. جب احساس ہو جائے گا تب وہ جو ہے مصیبت زدہ بھوکوں کے اوپر رحم کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہوگا. چنانچہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اما العلت فی الصیام. کیوں اللہ نے روزے کو فرض کیا ہے؟ کیوں اللہ نے روزے کو واجب کیا ہے؟ فلسفہ صوم کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ فرماتے اما العلت فی الصیام لیستوی بہ الفقیر والغنی. اللہ نے روزے کو اس لیے فرض کیا، واجب کیا، تاکہ غریب اور مالدار بھوک کے احساس میں برابر برابر ہو جائے. روزے سے پہلے غریب کو تو بھوک کا احساس ہے، مالدار کو بھوک کا احساس ہی نہیں ہے کہ بھوک میں کتنی تکلیف ہوتی ہے. کبھی بھوکے رہے ہی نہیں، وہ کیا جانے کہ بھوک کیا ہوتی ہے. تو اللہ نے روزے کو فرض کر دیا. 16 گھنٹہ بھوکے رہو، اب پتہ چلے گا تمہیں. جب 16 گھنٹے میں تمہارا یہ عالم ہو گیا، بیچارہ 2 دن سے بھوکا ہے، اس کا کیا حشر ہو رہا ہوگا. لِيَسْتَوِيَ بِهِ الْفَقِيرُ وَالْغَنِيُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْغَنِيَّ لَمْ يَكُنْ لِيَجِدْ مَسَّ الْجُوعِ فَيَرْحَمَ الْفَقِيرَ. کیونکہ ابھی تک روزے سے پہلے مالدار کو اصلاً بھوک کا احساس ہی نہیں تھا، کبھی وہ بھوکا رہا ہی نہیں تھا، بھوک کی تکلیف سے آشنا ہی نہیں تھا کہ وہ بھوکوں پہ رحم کرتا، غریب بھوکوں پر وہ رحم کرتا. کیوں؟ کلما ارادہ شیئا قدر علیہ. کیونکہ جب بھی جو چیز چاہتا تھا حاصل کر لیتا تھا. ادھر سے نکلا ایک سیب کھایا، ادھر سے نکلا انار کھایا، ادھر سے نکلا چاکلیٹ کھایا، ادھر سے نکلا یہ جو ہے کشمش ہے، بادام ہے، ڈرائی فروٹ ہے، طرح طرح کی چیزیں سجی ہوئی ہیں ہمہ وقت. فریج میں کھانا موجود ہے، ذرا سا فریج کھولا، ہاں بڑی اچھی خوشبو آ رہی، اس لیے کھانا کھا رہے ہیں. بھوک لگی ہے اس لیے کھانا نہیں کھا رہے ہیں. کلما اراد شیئا قدر علیہ. جب بھی کوئی چیز کھانا چاہتا تھا اس کے امکان میں تھا اسے حاصل کر لینا. فاراد اللہ عز وجل ان یسوی بین خلقہ. تو اللہ نے یہ ارادہ کیا کہ اپنی مخلوقات میں ایک جو ہے مساوات قائم کر دے بھوک کے احساس کے لحاظ سے. ان یذیق الغنی مس الجوع والالم. کہ مالداروں کو بھی بھوک کی تکلیف کا مزہ چکھا دے. کاہے کے لیے؟ لِيَرُقَّ عَلَى الضَّعِيفِ وَيَرْحَمَ الْجَائِعِ. تاکہ وہ کمزوروں پر، غریبوں پر اور بھوکوں پر جو ہے وہ رحم کر سکے. جب کبھی کوئی بھوکا اس کے سامنے آ جائے تو وہ اس کے اوپر رحم کرے اور اس کی بھوک کو مٹانے کے لیے اقدام کرے. عدم احساس کی بنا پر اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پڑوسی بھوک سے تڑپ رہا ہے، ہم آرام سے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سو رہے ہیں، نتیجے میں دائرہ اسلام سے خارج کر دیے گئے. تو ایک گناہ ہوتا تھا جذبات کے بے قابو ہونے کے بنا پر،
وہ فلسفہ ہے روزے کا. دوسرا گناہ کرتے تھے اس لیے کہ ہمیں احساس نہیں ہو پاتا تھا ان چیزوں کا. احساس دلانے کے لیے اللہ نے روزے کو فرض کیا. تیسرا فلسفہ جو روزے کا بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عرض کیا ہم نے اگر ہمیں قیامت کی شدت اور تکلیفوں کا احساس ہو جائے تو ہم کبھی گناہ کے قریب نہ جائیں. سنتے تو ہیں کہ قیامت میں ہوگا کیا, قیامت میں کیا ہوگا. یہاں پر بھوکا اور پیاسا رکھ کر کے قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد دلاتے ہیں. ہے نا کہ میدان محشر میں جب لوگ آئیں گے حساب و کتاب کے لیے, پیاس سے زبان باہر نکلی ہوگی, جانتے ہی نہیں پیاس کسے کہتے ہیں. لیکن جب یہاں آج رمضان میں پیاسے رکھے گئے تو پھر وہاں کی پیاس یاد آ جاتی ہے. چنانچہ حدیث میں ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذکروا بجوعکم وعطشکم فیہ جوع یوم القیامہ. آج روزے میں جب تمہیں بھوک لگتی ہے, جب پیاس لگتی ہے, تو روزے کی بھوک اور پیاس کے ذریعے سے تم قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو. تو چند گھنٹوں کی ہے, وہ جانے کتنا عرصہ طول کھینچے گا حساب و کتاب کرتے ہوئے, اور جانے ہمارے نام اعمال میں کیا نکلے گا. روزہ رکھ کر کے قیامت کی یاد آ جائے. البتہ وہ والا روزہ رکھے نا, یہاں تو ماشاءاللہ سحر تک کھاتے ہی رہتے ہیں, سحر تک کھاتے ہی رہتے ہیں, اور اب ملکوں میں رات بھر جاگتے ہیں اور دن بھر سو جاتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا روزہ کب آیا کب روزہ چلا گیا. اس روزے کی بات نہیں کر رہا ہوں, وہ روزہ واقعاً جو مردان عمل روزہ رکھتے ہیں کہ رات بھر عبادت خدا کرنے کے بعد بھی دن بھر میدان عمل میں ایکٹیو ہیں, فعال ہیں, اپنی جاب پر بھی جا رہے ہیں, بزنس پہ بھی جا رہے ہیں, مزدور ہے تو مزدوری بھی کر رہا ہے, کسان ہے تو کھیت میں کام بھی انجام دے رہا ہے. بعض دفعہ کہا جاتا ہے کہ صاحب روزے سے انسان کمزور ہو جاتا ہے. روزہ کمزوری کا نام نہیں ہے, روزہ قوت کا نام ہے. کیسے قوت کا نام روزہ ہے؟ روزے سے انسان کے اندر پاور پیدا ہوتا ہے. 3-4 قسم کی قوت انسان کو ملتی ہے روزے کے ذریعے. پہلی قوت جو انسان کو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ روزے سے انسان کا تقوی مضبوط ہوتا ہے. روزہ تقویت تقوی کا ذریعہ ہے نا. روزہ ارادے کی تقویت کا ذریعہ ہے. روزے سے پہلے ارادہ کمزور تھا, روزہ رکھنے کے بعد ارادہ مضبوط ہو جاتا ہے. پہلے یہ تھا کہ جو جی چاہتا تھا فوراً کر بیٹھتے تھے, رکنا چاہتے تھے مگر نہیں رک پاتے تھے نا. لیکن اب ہو گیا, بھوک لگی ہے مگر ارادہ کر لیا کہ کھانا نہیں کھائیں گے تو نہیں کھاتے. کھانا رکھا ہوا ہے, روکنے والا کوئی نہیں ہے, ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, سب کچھ اسباب فراہم ہیں, لیکن فجر کے وقت کیا ارادہ کیا تھا؟ آج کھانا نہیں کھائیں گے. کھایا کھانا؟ ارادے کی تقویت کی مشق ہے. پانی نہیں پیئیں گے, جس چیز کا ارادہ کر لیا 16 گھنٹہ 17 گھنٹہ اپنے اس ارادے کے اوپر قائم رہے. تو روزہ کمزوری کا نام نہیں ہے, روزہ قوت کا نام ہے, روزہ پاور کا نام ہے. روزہ انسان کے اندر تقوی کے پاور کو بڑھاتا ہے. روزہ انسان کے اندر ارادے کے پاور کو بڑھاتا ہے. تقویت تقوی کے نام روزہ ہے, تقویت ارادے کا نام روزہ ہے. اور عاطفہ, ہر انسان کے اندر ایک جذبہ عاطفت پایا جاتا ہے نا, جذبات کی تقویت کا نام روزہ ہے. روزہ رکھنے سے پہلے غریبوں پر رحم نہیں آتا تھا, لیکن روزہ رکھنے کے بعد غریبوں پر رحم آنے لگا. تقویت بدن بھی ہے روزے سے. سمجھتے ہیں کہ روزہ بدن کو کمزور کرتا ہے, روزہ بدن کو کمزور نہیں کرتا ہے. بہت ساری فالتو چربی جو ہے بدن کے اندر جذب ہو جاتی ہے, جو کہ یہ جو ہے برن نہیں ہو پاتی ہے. لیکن جب روزے کے اندر 16 گھنٹہ 17 گھنٹہ انسان کھانا نہیں کھا رہا ہے, پانی نہیں پی رہا ہے, جتنی فالتو چربی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ برن ہونے لگتی ہے. البتہ وہی جو روزہ ہے جس طرح کا ہم لوگ رکھتے ہیں اس کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں. اگر حقیقی معنوں میں انسان روزہ رکھے تو ساری کے ساری فالتو چربی, چنانچہ حدیثوں میں کہ سومو تصحو, روزہ رکھو تمہاری صحت بہتر ہو جائے گی. تو روزے میں کتنی قوت پائے گئے؟ 4 قوت پائے گئے نا, 4 پاور پائے گا. روزہ کمزوری کا نام نہیں ہے. تقوی مضبوط ہو گیا, ارادہ مضبوط ہو گیا, رحم اور شفقت کا جذبہ جو ہے اس کو بھی استحکام مل گیا, بدن بھی ہمارا مضبوط ہو گیا. حدیثوں میں ہے کہ الصوم جنۃ من النار,
ایک फ़ائدہ روزے کا फ़ائدہ کیا؟ پیغمبر فرماتے ہیں کہ الصوم جنتم من النار، روزہ جو ہے وہ آتش جہنم کے لیے ڈھال ہے۔ بچوں کے لیے بتا دیں، ڈھال جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ ڈھال نہیں جانتے۔ پرانے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو تلوار بھی لے کے آتے تھے، تلوار تو جانتے ہی ہو۔ تلوار جب کوئی مارتا تھا تو اس کی تلوار کو روکنے کے لیے ایک چیز ہوتی تھی، اس کو بولتے ہیں ڈھال، کہ وہ لے کر کے پیغمبر فرماتے کہ الصوم جنتم من النار، جس طرح سے یہ والی ڈھال جو ہے وہ تلوار کے حملے سے بچاتی ہے سپاہی کو، روزہ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ جو اگر روزہ رکھا ہے ہاتھ میں ایک ڈھال آ جاتی ہے، کیا مطلب ڈھال آ جاتی ہے؟ الصوم جنت من النار، روزے کا کام کیا ہے؟ روزے کا کام ہے انسان کے اندر گناہ سے بچنے کی طاقت پیدا کر دینا۔ جہنم میں کون جاتا ہے؟ جو گناہ کرے گا، جو گناہ نہیں کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ روزہ مشق ہے اس بات کی کہ زندگی میں ہم گناہ نہ کریں۔ تقویٰ جب حاصل ہو گیا تو گناہ نہ کریں گے، تو روزہ کیا ہو گیا؟ جہنم سے بچنے کا ذریعہ ہو گیا نا۔ الصوم جنتم من النار۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں تینوں روزے کی توفیق عنایت فرمائے، عام روزے کی بھی، خاص روزے کی بھی، اور خاص روزے کی بھی۔ انشاءاللہ اگر ہم نے پہلے عشرے میں عام روزہ رکھا تھا تو دوسرے عشرے میں خاص روزہ رکھیں، اور تیسرا عشرہ جب رمضان کا آئے تو خاص الخاص روزے کے مرحلے میں ہم سب کے سب داخل ہو جائیں۔ اگر سوالات کوئی سلسلے میں پائے جاتے ہیں، سوالات کو پیش فرمائیے، اس کے جواب آپ کی خدمت میں پیش بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغا آپ نے کل شاید توبہ کے بارے میں کچھ بات کی تھی کہ اگر آغا آپ نے کہا تھا کہ کل توبہ اگر آدمی مرنے کے کچھ پل پہلے بھی اگر توبہ کرے گا اور تو قبول ہو سکتی ہے۔ تو ایک سوال اس میں یہ آیا تھا کہ مطلب اس نے بولا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ توبہ اگر آخری پل میں بھی اگر کیا جائے تو قبول ہو سکتا ہے، تو کیا ایسی صورت میں ہم چانس لے اور زیادہ عمر ہونے کے بعد ہی توبہ کرے تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہماری توبہ قبول ہو؟ یقیناً توبہ قبول ہے، لیکن چانس وہاں لے جہاں یہ پتہ تو ہمیں ہو۔ اگر ہمیں معلوم ہی نہیں ہے، اگر ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ہماری زندگی ہے کئے دن کی، میں نے سوچا کہ چلو ہمارے والد 86 سال زندہ رہے تھے، ہم بھی 86 سال زندہ رہیں گے، 85 سال تک گناہ کرتے ہیں، 86واں سال جب آئے گا تو، لیکن کبھی ایسا ہوا ہے؟ کسی کو معلوم ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات جو دھیان میں رکھنے کی ہے، توبہ تو قبول ہو گئی، توبہ قبول ہونے کا مطلب کیا کہ سزا نہیں ملے گی، مگر اکاؤنٹ تو خالی ہے، اکاؤنٹ تو خالی ہے ہمارا، ڈنڈے نہیں پڑیں گے مگر روٹی بھی نہیں ملے گی۔ آپ اس توقع میں بیٹھے ہیں کہ زندگی بھر گناہ کرتے رہیں گے، آخر ٹائم پر چلیے آپ کو معلوم بھی ہو گیا فلاں دن فلاں تاریخ اتنے بج کے اتنے منٹ اتنے سیکنڈ پہ موت آنے والی ہے، ہم نے بھی اندازہ لگا لیا 1 گھنٹے پہلے تک سب کچھ کرتے رہو، وہاں سے شروع کریں گے ہم توبہ کرنا۔ لیکن توبہ جب کر لیا تو اس سے ہوا کیا؟ سزا معاف ہو گئی مگر انعام تو نہیں ملا، اسکول سے نکالے نہیں گئے مگر سند بھی تو نہیں ملی۔ تو یہ نہ سوچ لیں کہ فقط ہمیں جو ہے وہ گناہ معاف کرنے سے پہلی بات ہمیں پتہ نہیں کہ ٹائم کیا ہے، جب تک ہمیں ٹائم کا انداز۔ اور ایک بات کو اور یاد رکھیں اچھی طریقے سے، میں انشاءاللہ شاید بعد میں بیان کروں گا گناہوں کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو ہیں یہ انڈے بچے دیتے ہیں، ایک گناہ کر لیا تو یہ گناہ نہیں رہ جاتا ہے، ہر گناہ کا ایک اثر ہوتا ہے۔
انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا جاتا ہے تو ایک زمانہ آ جاتا ہے اصلاً انسان خدا کو مانتا ہی نہیں ہے، توبہ کس سے کرے گا؟ قرآن کی آیت ہے ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ، جو لوگ گناہ پہ گناہ کرتے رہتے ہیں، توبہ نہیں کرتے ہیں، بعد میں کر لیں گے، ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو جھٹلانے لگتے ہیں۔ اب وہ نہ خدا کو پہچانتے ہیں، نہ پیغمبر کو پہچانتے ہیں، نہ امام کو پہچانتے ہیں۔ خدا نے یہ مہلت تو دی ہے، یہ امکانات دیے ہیں کہ آخری لمحے میں بھی اگر تم توبہ کر لو گے تو ہم معاف اگر توبہ کرو گے۔ شدت گناہ کی بنا پر انسان سے توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ بھول جائیں اس بات کو، چانس لیتے رہیں گے 50 سال 60 سال تک، ہم کو ایک اندازہ کر لے گا اتنے سال تو جینا ہی ہے، اندازہ لگا کے گناہ کرتے گئے، وہاں توبہ کر لیں گے۔ جب وہ ٹائم آئے گا آپ کو توبہ کرنا یاد ہی نہیں رہے گا۔ توفیق توبہ آیت کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں، ثم کان عاقبۃ الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ۔ میں شاید کسی تقریر میں عرض کروں گا اس کو، گناہ کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ فقط آج ہم نے جھوٹ بول لیا بس ایک ہی گناہ ہوا، جب وہاں قیامت میں پہنچیں گے دیکھیں گے اس ایک گناہ سے ہزاروں گناہ نکل آئے ہیں۔ خدا یہ تو میں نے کیا ہی نہیں تھا، میں نے فقط ایک جھوٹ بولا تھا۔ جھوٹ کا انجام ہے نا بھائی، ایک بیج آپ نے بویا تھا، اس کے بعد تناور درخت ہو گیا، ہزاروں پھل اس کے اندر آئے۔ ایک آپ نے کانٹے کا پیڑ لگا دیا، اس میں لاکھوں کانٹے ملے، ہزاروں آدمی کے پیر میں وہ کانٹے چبھے ہیں۔ لہذا اس ایک عمل کو ایک عمل نہ سمجھیں۔ شکریہ آغا۔ آغا ایک اور سوال ہے کہ کہا جاتا ہے کہ رات بھر شب داری کرے، دعا اور مناجات کرے، اور دوسری طرف آپ نے یہ بھی کہا کہ معمولاً کام دن بھر کرتے رہے، تو ایسے میں نیند کی مشکل ہو جاتی ہے۔ ان چیزوں سے کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرے؟ ظاہر سی بات، اللہ نے بدن دیا ہے، بدن کے کچھ تقاضے ہیں۔ بدن دیا ہے، بدن کو کھانا چاہیے، بدن دیا ہے، بدن کو نیند چاہیے۔ دن بھر کی ایکٹیویٹیز کے بعد زہر پوائزن جمع ہو جاتا ہے ہمارے بدن میں، جو نیند کے ذریعے سے نکل جاتا ہے۔ تو سونا ہمیں ہے، بس بحث ہے کتنا سونا ہے، کتنا سونا ہے ہمیں۔ 12 گھنٹہ 15 گھنٹہ 20 گھنٹہ سونے والے بھی تو ہر طرح کے ہوتے ہیں نا۔ بہت سارے افراد ہیں جو 2-3 گھنٹہ سونے کے بعد بھی بالکل چاق و چوبند ہو جاتے ہیں۔ میں جب سے آیا ہوں شاید 2-3 گھنٹے زیادہ سونے کو تو نہیں ملا ہے، کیونکہ ہمیں رات میں جلدی سونے کی عادت ہے۔ 10 بجے تک میں سو جاتا ہوں، 3 بجے اٹھ جاتا ہوں، اٹھتا تو 3 ہی بجے ہوں، مگر سونے کو 10 بجے جو ہے نہیں ملتا۔ 10 ابھی ہونے والے ہیں، اس کے بعد سوال جواب یہ وہ ہوتے 11 ساڑھے 11 12 بج جاتے ہیں۔ نہیں، ایڈجسٹ کر سکتا ہے آدمی اپنے کو۔ جتنا نیند ہمارے لیے واقعاً ضروری ہے بدن کے زہر کو نکالنے کے، آخر سونا 2 طرح کا ہوتا ہے نا۔ ایک یہ جو ہے مزہ لینے کے لیے سونا ہے، ایک مزہ لینے ہوتا ہے نا کہ یہ جو ہے ویکینڈ میں لوگوں کے سونے کا انداز الگ ہوتا ہے، اور یہ جو ہے ویک ڈیز میں الگ ہوتا ہے نا۔ ویک ڈیز میں صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں 5 بجے 6 بجے آفس جانے کے لیے، اور ویکینڈ میں 9 بجے تک سو رہے ہیں۔ اب یہ جو 9 بجے تک سو رہے ہیں، یہ ضرورت والا سونا ہے یا لذت والا سونا ہے؟ ضرورت والا سونا کوئی حرج نہیں، یقیناً سوئیں۔ خود پیغمبر سے خدا کہتا تھا، ہم لوگوں کو تو بستر پر سے زبردستی اٹھا کر کے مصلی پر لے جایا جاتا ہے۔ صبح کو عالم یہی تو ہوتا ہے نا، اذان ہو گئی، نیند آ رہی، آنکھ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ نمازیوں کا عالم یہ ہے، آنکھ ملتے ہوئے اٹھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیونکہ 1 بجے تو سوئے ہیں، تو کہاں سے ابھی چوک و چوبند اٹھیں گے؟ ہمیں زبردستی مصلی پر سے، ہمیں زبردستی بستر سے اٹھا کے مصلی پہ لایا جاتا ہے، اور پیغمبر اس ہستی کا نام تھا جسے مصلی سے زبردستی اٹھا کر کے بستر پہ لے جایا جاتا ہے۔ قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب تھوڑا آرام بھی کر لو۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ اپنے کو مصیبتوں میں ڈال لیں، آپ تھوڑا آرام کریں۔ فإن لک فی النہار سبحا طویلا، آپ کو دن میں بہت کام کرنا ہے، انرجی چاہیے اس کے لیے۔ کس لیے سو رہے ہیں؟
ध्यान रہے، اس لیے سو رہے ہیں تاکہ بدن کا زہر زائل ہو جائے، نئی توانائی، نئی انرجی ملے، جس سے ہم خدمت خلق خدا کر سکیں، جس سے ہم عبادت خدا کر سکیں۔ یہ سونا بھی عبادت ہے، یہ سونا عبادت ہے۔ کھانا کس لیے کھا رہے ہیں؟ زبان کے چٹخارے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں، یا یہ بدن اللہ کی امانت ہے، اللہ کی امانت کو محفوظ رکھنے کے لیے کھانا کھا رہے ہیں؟ بات تو وہی ہوئی، قورمہ وہی قورمہ، قورمہ نہیں بدلا ہے، بریانی وہی بریانی ہے۔ ایک بریانی اور قورمہ کھانا عبادت بن جاتا ہے؟ ارے کچھ نہیں، ایسے ہی ہے، وقت کو پاس کرنا ہے، مال کو جو ہے برباد کرنا ہے۔ تو ایڈجسٹ، اسی کا مطلب یہی ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ ہمیشہ رات بھر جاگیں۔ ائمہ علیہ السلام بھی ہمیشہ رات بھر نہیں جاگتے تھے، پیغمبر اسلام بھی ہمیشہ رات بھر نہیں جاگتے تھے۔ دن میں اگر کام کرتے تھے تو ایک حصہ رات میں آرام ضرور کرتے تھے، بس فرق یہی ہے کہ ان کی نیند لذت کے لیے نہیں ہوتی تھی، ان کی نیند بدن کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ بے شک، بے شک آقا۔ آقا ابھی ایک سوال تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ کر ہے، لیکن میں پوچھ لیتا ہوں کیونکہ سوال کافی اچھا ہے۔ آپ کی ایک تقریر سنی تھی ٹی وی پر، جس میں آپ نے تقیے کی وضاحت میں کہا تھا کہ جان بچانے کا نام تقیہ نہیں ہے، پر یہ بات نہیں سمجھ میں آتی کہ اگر جان ہی نہیں بچے گی تو اسلام کو کیسے بچائیں گے؟ جی، اچھا سوال انہوں نے کیا۔ ہم نے کہا تھا کہ تقیہ جان بچانے کا نام نہیں ہے، دین بچانے کا نام ہے۔ اور آگے کا جملہ شاید انہوں نے نہیں سنا، اگر دین جان بچا کے بچتا ہے تو جان بچاؤ، اور اگر دین جان قربان کر کے بچتا ہے تو جان قربان کر کے دین بچاؤ۔ مثال میں آپ کی خدمت میں دوں، مثال یہ ہے کہ فرض کیجئے ہم یہاں اوپر جو ہے زی پیلس میں سو رہے ہیں، خیر ابھی تو 2-3 لوگ اور بھی موجود ہیں، لیکن اکیلے سو رہے ہیں، اور یہاں کے اوپر یہ جو ہے کسی پارٹی کے لوگ، کسی گروپ کے لوگ جو اسلام دشمن ہیں، وہ آ گئے پستول لیے ہوئے، کن پٹی پہ انہوں نے پستول رکھا اور کہا کہو اسلام غلط دین ہے، بولو کہ حضرت محمد جو ہیں اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، بولو حضرت علی جو ہیں رسول اللہ کے سچے خلیفہ نہیں ہیں، بولو ورنہ گولی مار دیں گے، بولو ورنہ گولی مار دیں گے۔ خوب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم یہاں پر گولی مار بھی دی گئی، ہمیں کسی کو پتہ چلے کہ ہمیں گولی کیوں ماری گئی، لوگ آئیں گے، مومنین دیکھیں گے لاش پڑی ہوئی ہے، اب ہر کوئی اپنی اپنی اعتبار سے کر رہا ہے، لگتا ہے کوئی گینگ وار تھی، مولانا کا کسی گینگ سے تعلق تھا، کون بھائی سے تعلق تھا، ان بھائی والوں نے آ کر کے ان بھائی کا کام تمام کر دیا۔ ہزار طرح کی باتیں ہیں نا، یہ ہماری جان گئی، کوئی دین کو فائدہ ہے؟ کوئی ہوا فائدہ دین کو؟ اچھا ان کو بھی معلوم ہے کہ ہم نے، اچھا اگر ہم نے وہاں کہہ دیا ہاں اسلام اچھا دین نہیں ہے، ہاں پیغمبر اسلام اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں، ہاں حضرت علی علیہ السلام حقیقی خلیفہ پیغمبر کے نہیں ہیں، اور کہہ دیا اور وہ چلے گئے، اس سے دین کو جو ہے نقصان پہنچا؟ کس نے سنا؟ انہوں نے۔ کس نے؟ انہیں معلوم ہے کہ ہم نے کن حالات میں کہا ہے، انہیں پتا ہے۔ ہم زندہ بچ گئے، پھر آئے، تقریر کیا، سینکڑوں لوگوں کو ہم نے دین سے آشنا کیا، یہاں زندگی کو بچایا اور ساتھ میں دین کو بچایا، دین کی خدمت کی۔ لیکن اگر اس کا الٹا معاملہ ہو جائے، انہوں نے ہم کو پکڑا، پستول پیچھے لگایا، کہا چلو CNN پہ اور وہاں جا کے یہی بات کہو، چلو وہاں کو کہ اسلام آپ بکواس، رسول خدا الیاذ باللہ خاکم بدہن جھوٹے تھے، حضرت علی جائز خلیفہ نہیں تھے، چلو وہاں کہو۔ اب وہاں پر اگر میں آؤں CNN پر اور آنے کے بعد یہ بات کہوں، امامہ ابا قبا پہنے، انہوں نے پہلے تعارف کرایا، مولانا فلاں 19 سال قم میں رہے، فلاں کے شاگرد ہیں، یہ ان کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ آج حقیقت اسلام آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہے ہیں، کروڑوں لوگ اسے دیکھ رہے ہیں، کروڑوں میں سے 1000-2000 تو بہرحال گمراہ ہو ہی جائیں گے۔ اب بھائی ایک آدمی جو 19 سال قم میں پڑھا، اتنے دن سے جو ہے اسلام کا جو ہے وہ پرچار کر رہا تھا، مبلغ تھا، میگزین نکالتا تھا، اسکول تھا، مدرسہ تھا، تقریریں کرتا تھا، مجلسیں پڑھتا تھا، آج وہ آ کر کے حقیقت ہے کوئی نہ کوئی بات تو تھی ضرور، 1000-2000 لوگ گمراہ ہو گئے، ہم تو بچ گئے، ہم بچ گئے، مگر اسلام کو نقصان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسلام کو نقصان ہوا۔ اچھا اور اگر میں کونے میں مر جاؤں گا، مار دو گولی، مجھے مار دو گولی، میں ایسی کوئی بات نہیں کہوں گا، مجھے گولی مار دی، میری جان چلی گئی، مگر اسلام کو نقصان
نہیں پہنچا۔ وہ والا موقع جہاں ہم اکیلے ہیں، وہاں جان بچا کر کے دین بچ رہا ہے، وہاں تقیہ کیا، تقیہ کر کے جان تو بچا لیا، مگر جان کس لیے بچایا؟ دین بچانے کے لیے جان بچایا۔ اور یہاں اگر میں جان بچا لوں اور یہاں جان بچا کر کے جا کر کے CNN پہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں میں کہہ دوں، نتیجہ کیا ہوگا؟ جان تو بچ گئی مگر اسلام کو نقصان پہنچا دیا۔ یہاں تقیہ حرام، وہاں تقیہ واجب۔ تو تقیہ کس چیز کا نام ہے؟ جان بچانے کا نام نہیں ہے، دین بچانے کا نام ہے۔ کبھی دین بچتا ہے جان بچا کر کے، جیسا کہ امام حسن کے زمانے میں ہوا۔ جان بچا کر کے دین بچ سکتا تھا، امام حسن نے جان بچا کر کے دین بچایا۔ اور کبھی جان قربان کر کے دین بچتا ہے، جیسا کہ امام حسین کے زمانے میں تھا کربلا میں۔ حسین نے جان قربان کر کے دین بچایا، امام حسن نے جان بچا کر کے دین بچایا۔ یہ ہے مفہوم تقیہ کا۔ یہ مفہوم نہیں کہ جان بچ جائے چاہے دین پہ کچھ ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہو جا کے CNN پہ نہ مار دیں گے، ہاں ہم تقیہ کر دیں۔ یہ تقیہ حرام ہے، یہ تقیہ ناجائز ہے۔ تمہاری زندگی کی قیمت ہی کیا ہے دین کے مقابلے میں؟ دین کے مقابلے میں تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تمہاری حیثیت اسی وقت ہے، تمہاری زندگی کی قیمت اسی وقت ہے جب وہ دین کے کام آ سکے۔ وَإِلَّا تمہارے میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ تم جانور سے بھی بدتر قرار پاؤ گے۔ بے شک۔ اگر یہ آخری سوال لے رہے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت جا چکا ہے، لیکن یہ سوال بہت ہی امپورٹنٹ لگ رہا ہے۔ اس میں لکھا ہے فلسطین پر ہو رہے تازہ حملے کے بارے میں سوشل میڈیا پر کچھ پولیٹیکل پارٹیز نے یہ سٹینڈ لیا ہے کہ حملہ پہلے حماس نے کیا تھا اور اسرائیل صرف جوابی حملے کر رہا ہے۔ اس پر کچھ وضاحت کیجیے اور فلسطین کے مسئلے پر تھوڑی روشنی ڈالیے۔ بہرحال دیکھیے، میڈیا کا یہ جادو تو ہے ہی، میڈیا کا یہ جادو ہے کہ وہ ظالم کو مظلوم اور مظلوم کو ظالم۔ کیا کیا تھا حماس نے جس کے بدلے میں انہوں نے کیا ہے؟ کیا کیا تھا حماس نے؟ ہے کیا حماس کے پاس کچھ کرنے کے لیے؟ کون سا ایسا ظلم حماس نے کر دیا تھا؟ کون سا ایسا اٹیک اسرائیل پہ؟ کس کو مارا تھا؟ کس کو مارا تھا انہوں نے، حماس والوں نے، جس کے جواب میں انہوں نے ان کو مارا ہے؟ اور کن کو مارا ہے؟ آج تک 125 شہید ہو چکے ہیں اس 5 دن کے حملے کے اندر۔ 125 کی رپورٹ ہماری یہ جو ہے دوپہر تک کی ہے، ابھی اور اضافہ ہو گیا ہو تو نہیں معلوم۔ اور تقریباً 800 سے زیادہ جو ہے وہ زخمی ہو گئے ہیں۔ اور خود جو انسانی حقوق کی تنظیمیں یورپ میں ہیں، ان کا بیان ہے کہ 78% اس کے اندر بچے ہیں۔ کس بچے نے آپ پر اٹیک کیا تھا؟ کس بچے نے آپ پر حملہ کیا تھا جو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل تو جوابی کارروائی کر رہا ہے؟ ہے کیا حماس کے پاس جو آپ پر حملہ کرے گا آپ اسے یہ جو ہے جوابی کارروائی کریں گے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ جو عراق کے اندر اپنا منحوس بیج بویا ہے داعش کے نام پر، آج اس کی فصل کاٹنے کی کوشش ہو رہی ہے، تاکہ لوگوں کی توجہ اس طرف ہے، ان لوگوں کی توجہ کو اس طرف دیکھ کر کے آپ لوگوں کی توجہ یہ جو ہے فٹ بال کپ کی طرف ہے۔ یہ سارے گیم کرائے اسی لیے جاتے ہیں نا بھائی، اور کوئی مقصد تھوڑی ہے۔ سب کی توجہ کہاں ہے؟ فٹ بال کپ کی طرف ہے کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پر۔ برازیل ہار گیا، اس کا ماتم منایا جا رہا ہے۔ اس کی کسی فکر ہے کہ فلسطین کے اندر کتنے بے گناہوں کو جو ہے موت کی نیند سلا دی گئی، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ آپ دیکھیے کون مارے جا رہے ہیں؟ حماس کے فوجی مارے جا رہے ہیں، حماس کے فوجی مارے جا رہے ہیں۔ اگر کسی حماس کے فوجی نے کوئی جرم کیا تھا، آپ اس کو اگر مارے ہوتے تو شاید ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن آپ نے فوجیوں کو تو نہیں مارا ہے۔ اول تو کس نے کیا؟ ضرب المثل ہے، ہمارے اردو میں کہتے کھیت کھائے گدھا، مار کھائے جھولہا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر کسی نے اسرائیل کے اندر کوئی کرائم کیا ہے تو اس کا حماس سے کیا تعلق ہے؟ اور اگر حماس سے تعلق ہے تو ان بوڑھے بیچارے بوڑھوں بچوں جوانوں بے گناہ عورتوں سے کیا تعلق ہے جنہیں اتنی بے دردی کے ساتھ جو ہے موت کی نیند سلا دیا گیا ہے؟ جا کے دیکھیں کن لوگوں کو مارا گیا ہے۔ حتیٰ مغربی میڈیا بھی سب کچھ دبانے کے باوجود بھی تھوڑا بہت چھن کی چیزیں تو آ ہی جاتی ہے نا۔ ہم لوگ کے پاس تو کوئی ذریعہ ہے نہیں وہاں کو سمجھنے کا، انہی کے ذریعے دیکھ رہے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اسرائیل تو بدلہ لے رہا ہے، اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن بہرحال میڈیا ہے، میڈیا کا کمال یہی ہے، ہمیشہ میڈیا نے یہی کیا ہے۔
ہمیشہ میڈیا نے یہی کیا ہے، ظالم کو جو ہے مظلوم بنا کے پیش کیا اور مظلوم کو ظالم بنا کے پیش کیا۔ بنی امیہ کو جو ہے مظلوم بنا کر کے پیش کر دیا، اہل بیت کو والعیاذ باللہ ظالم بنا کے پیش کیا۔ جس وقت امام سجاد رسن بستہ یزید کے دربار میں کھڑے تھے، خطیب ممبر پہ گیا، جو اس نے تقریر کی تھی، کیا کیا تھا؟ یہی تو کیا تھا نا اس نے، کہ اسی وقت امام سجاد کھڑے ہو گیا، ایھا الخاطب اشتریتا سخط الخالق برضا المخلوق، تم نے اللہ کو ناراض کر دیا بندوں کو راضی کرنے کے لیے۔ جس چیز کا حقدار جو ہے یزید تھا، اس کی نسبت تم نے ہماری طرف دے دی۔ جن کمالات کے ہم مالک تھے وہ تم نے کمالات یزید کو دے دیے۔ کوئی نئی چیز نہیں ہے، ہمیشہ یہ سب کچھ ہوتا رہا، اور یہیں سے ہماری ذمہ داریاں بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہمارے پاس الیکٹرانک میڈیا نہیں ہے، اگر ہمارے پاس سیٹلائٹ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں چھوٹی سی زبان تو دی ہے۔ ہم اپنے ساتھ، البتہ میں نے آج دوپہر کی تقریر میں بھی عرض کیا تھا، پہلے ہم خود صحیح انفارمیشن حاصل کریں، وقت تھوڑا سا لگائیں، تھوڑا سا وقت صرف کریں۔ مجھے اگر صحیح انفارمیشن مل سکتی ہے تو آپ کو نہیں مل سکتی ہے، آپ کو بھی مل سکتی ہے۔ تھوڑا سا وقت صرف کریں، آپ جائیں، تحقیق کریں، اور صحیح سمجھنے کے بعد لوگوں تک میسج کو دیں، حقیقت سے لوگوں کو آگاہ کریں۔ ہم میں سے ہر آدمی اگر یہ طے کر لے کم سے کم روزانہ ایک آدمی کو ہم حقائق سے آگاہ کریں گے، تو آہستہ آہستہ یہ سارے میڈیا کا اثر جو ہے وہ زائل ہو سکتا ہے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو خدا بند عالم توفیق دے، اپنی اطاعت کی توفیق دے۔ ماہ رمضان کے جو روزے رکھ چکے ہیں خدا انہیں قبول فرمائے، جو روزے ہم ابھی نہیں رکھ سکے ہیں خدا ہمیں انہیں رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا بند عالم سے دعا ہے کہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عنایت فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرمائے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عنایت کرے، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اپنی اولاد کی دینی تعلیم و تربیت کی توفیق عنایت فرمائے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال اور پاکیزہ روزگار عنایت کرے، جو صاحب روزگار ہیں انہیں اپنے بے روزگار بھائیوں کی خبرگیری کی توفیق عنایت فرمائے۔ مظلومین، محرومین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، جس قوم اور ملت سے تعلق رکھتے ہیں، مظلومین، خدایا ان سب کی نصرت فرما، ظلم کے بادل ان کے سروں سے چھٹ جائیں، ظالم اگر قابل اصلاح ہیں تو اصلاح و الا انہیں نیست و نابود فرما، جو مومنین و مومنات بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے 5 مرتبہ آیے شریفہ اما یجیب کی تلاوت فرما کے دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم اشف مرضانا، اللہم اشف کل مریض بحق محمد و آلہ الطاہرین۔